السلام علیکم دوستو، ناول سائیاں رائٹر بسما بھٹی پیش خدمت ہے۔ ہم آپ کے لیے اچھے اور بہترین رائٹرز کے بہترین ناولز پیش کرتے ہیں۔ اب آپ پر منحصر ہے کہ ہماری محبت کا جواب کس طرح دیتے ہیں۔ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ آئیے ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ اردو ناول سائیاں از کلام بسما بھٹی، قسط نمبر 4۔ مجھے ایک بات کہنا دو، مجھے تم سے محبت ہے، ہمیشہ ساتھ رہنا دو، مجھے تم سے محبت ہے۔ وہ یک ٹوک پھولوں کو دیکھ رہی تھی، دماغ میں صبح ہوئی اے شام سے ملاقات تکلیف دے رہی تھی۔ اس کے سارے سوچوں پر اس نے پانی پھیر دی تھا۔ کیا یہ غم کم تھا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ سامنے کھڑی لڑکی کون ہے؟ یہ نے کبھی زحمت ہی نہیں کی اپنی منگیتر تصویر دیکھنے کی۔ ایک وہ تھی پاگل جو روز رات کو سونے سے پہلے اسے سوچتی کئی دیر، اس کی تصویر کو فیس بک سے نکال کر دیکھتی رہتی اور یہ سوچتی کہ سام بھی ایسے ہی اس کے اتنا تیار ہوتا ہوگا، اس سے محبت کرتا ہوگا۔ مگر یہاں تو کایا ہی پلٹ گئی تھی۔ سنو جانا کہتے ہیں کسی کی عادت ہو جانا مجھ محبت ہونے سے ابتر ہے کہ محبت ہو جائے تو صبر آ ہی جاتا ہے، مگر عادت ہو جائے تو یاد میں دن بھر ستاتی ہے، یادیں دن بھر ستاتی ہیں، روح میں پنجے گاڑتی ہیں، راتوں کو روز رلاتی ہیں۔ سن اے میری جان لوٹا کہ مجھے تیری عادت ہو گئی ہے۔ آپ کون؟ اس کی مہویت کسی لڑکی کی آواز پر ٹوٹی۔ سر گھما کر پیچھے دیکھا تو ملیحہ کھڑی تھی۔ ماہم نے بغور اس کا پہناوا دیکھا، بلیک فراق جو گھٹنوں تک تھا، نیچے کھلی شلوار، پاؤں میں عام گھر والے چپل اور سر پر لیا گیا دوپٹہ، بال تک نظر نہیں آ رہے تھے۔ یقیناً اسے جوڑے یا پونے میں قید کیا گیا اور دوپٹہ کم، چادر زیادہ لگ رہا تھا۔ جتنا آگے سے وہ پیٹ تک آیا ہوتا اتنا ہی چوڑائی سے پیچھے کمر تک تھا۔ دوپٹے کا ایک حصہ چہرے کی طرف تھا، ہاتھ میں پکڑا تھا، یعنی اگر کوئی مرد آ جائے تو فوراً سے اس دوپٹے کے حصے کو چہرے پر کال لیا جاتا تھا۔ ماہم! ملیحہ نے اسے پہچانتے خوشی سے پکارا اور اس کی طرف بڑھی۔ ماہم ہلکی سی مسکان سے اٹھ کر اس کے گلے لگی۔ تم کب آئے؟ مجھے بتایا بھی نہیں۔ او مائی گاڈ، میں کتنی خوش ہوں۔ وہ اسے گلے لگی خوشی سے چہک رہی تھی۔ دونوں ہم عمر بھی تھیں اور بہت اچھی دوستیں بھی، کزنز کام تھی۔ انابیہ اور زمر سے زیادہ ملیحہ سے ماہم کی اچھی دوستی تھی۔ ماہم کا دل مرجھایا ہوا تھا، وہ کیا چہک کر اس کا جواب دیتی۔ اسے تو ملیحہ میں بھی ایک شام کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ دوپہر میں آئے ہم، ماہم نے مصنوعی مسکان سے کہا۔ مجھے گھر ہونا چاہیے تھا، میں یونیورسٹی سے لیٹ آئی، پھر سو گئی آ کر۔ پتہ ہوتا تو لیکچر چھوڑ دیتی تمہارے لیے۔ ملیحہ اس کے گلے لگتے دوبارہ سے کہا۔ اس کی خوشی دے دنی تھی۔ کوئی بات ہے کیا ماہم؟ ملیحہ نے اس کے چپ صورت کو دیکھتے کہا۔ سب ٹھیک ہے بابا، ماہم نے ہنستے کہا اور اسے لیے کرسی پر بیٹھ گئی۔ ملیحہ نے زیادہ نوٹس نہیں لیا۔ اس کی خوشی کی انتہا تھی کہ اس کی خاص دوست اس کے پاس ہے۔ بھائی سے ملی؟ ملیحہ اسے چھیڑنے کے لیے کہا۔ آپ اتنا مذاق تو وہ کرتی ہی تھی، یہ جانتے ہوئے کہ شادی سے پہلے نہیں ملا جاتا، پھر بھی تانگ کرتی ایک دوسرے کو۔ میری چھوڑو، تم بتاؤ، جمال بھائی سے نہیں ملے کیا؟ ماہم نے فوراً سے بات کو اس پر ڈال دیا، کیونکہ ملیحہ دوپہر کے وقت ہنگامے سے نہ واقف تھی اور حویلی میں اس سے بھلا کون بتاتا۔ جمال کے نام پر سرخ اناری ہو گئی اور اب مٹ سی گئی اپنی جگہ۔ واللہ یہ سرخ گال، یہ شرمیں، ہائے مار ڈالا ظالم اس ادا نے۔ ماہم نے اس کے گال پر چٹکی کاٹتے ہنستے چھیڑا۔ تم باز آ جاؤ، مجھے پتہ ہے وہ نہیں آئے، تم بس مجھے تانگ کر رہی ہو۔ ملیحہ نے اس کے بازو پر تھپڑ مارتے کہا۔ جامل کا نام ہی اسے سمٹ جانے پر مجبور کر رہا تھا۔ لو، کس نے کہہ دیا نہیں آئے؟ وہ تو مجھ سے بھی زیادہ شجاعی ہوئے تھے آنے کے لیے۔ ماہم نے اپنی طرف سے بہت ہیوی قسم کی چھوڑی۔ ملیحہ سرخ پڑ گئی، حیرت سے ماہم کو دیکھنے لگی، جیسے یقین نہ آ رہا ہو۔ یقین نہیں آ رہا کیا؟ ماہم نے آنکھیں پٹ پٹاتے کہا۔ ملیحہ نے دھیمی مسکان سے انکار میں سر ہلایا۔ چلو آؤ سامنے سے، خود ہی پوچھ لینا۔ ماہم نے اس کا بازو کھینچتے کہا۔ ہے نا، بے شرم، بدتمیز۔ فوراً سے ملیحہ نے اپنا بازو کھینچا اور دو القابات سے اسے نوازا۔ ماہم کا کہکہ لگ گیا۔ صاحب بھائی، گاڑی جیسے اندر داخل تو ملیحہ نے فوراً سے چہرے کے آگے دوپٹہ کرتے ماہم کو تنبیہ کی۔ ماہم نے گردن موڑ کر گاڑی کی طرف دیکھا۔ ماہم، منہ ڈھانپو۔ ملیحہ نے دانت پیسے۔ ماہم نے شکل دیکھنی چاہیے کہ آخر کون ہے یہ حویلی کا۔ ملیحہ کون ہے یہ؟ ماہم نے سیف کو دیکھتے کہا۔ سیف بھائی ہیں، منہ چھپاؤ اپنا۔ ملیحہ نے پھر سے دانت پیستے کہا۔ ماہم نے گردن موڑ کر ملیحہ کو دیکھا، پھر پلٹ کر گاڑی کی طرف دیکھا جس میں سے اب سیف نکل رہا تھا۔ اسے ماننا پڑا کہ حویلی کے بیٹے سچ میں بڑے حسین اور خوبرو ہیں۔ اس شام کے بعد اسے سیف کی پرسنالٹی بڑی کمال کی لگی۔
اس سے پہلے وہ گلے میں لیے دوپٹے کو سر پر لیتی اسے احسام آیا دکھائی دیا جو اندر سے آ رہا تھا۔ یقیناً اسے باہر کہیں جانا تھا۔ احسام کو دیکھ کر اسے دوپہر میں ہوئی ساری باتیں یاد آ گئی۔ حلق تک اس کا کڑوا ہو گیا۔ چلو انٹرو کرتے ہیں، مہم نے شاطرانہ مسکراہٹ سے کہا۔ ملیحہ نے چونک کر اسے دیکھا جو دوپٹے کو گلے میں ڈالے سیف سے ملنے کے لیے اٹھ رہی تھی۔ مہم، ڈانٹ پڑ جانی ہے، بھائی بھی آ رہے ہیں، ملیحہ دوپٹے کے نقاب کے اندر سے دانت پیستے کہا۔ مہم مسکراتی اٹھی اور مہم سیف کی طرف بڑھی۔ ملیحہ نے تھوک نکلا کیونکہ اسے علم تھا کہ اگر احسام سحر تھا تو سیف یوسف شاہ سوا سحر تھا۔ غصے میں تو سیف سب سے آگے تھا۔ مہم مسکراتی اس کی طرف گئی۔ سیف جیسے اندر جانے لگا تو سامنے سے گرے بالوں والی پیاری سی لڑکی کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ بے ساختہ وہ رک گیا۔ ہے برادر، سرپرائز، مہم نے فلمی انداز میں کہا۔ سیف مسکرایا اور اس کے لیے باہیں پھیلائیں۔ احسام جو اندر سے باہر آ رہا تھا سامنے کا منظر دیکھ کر بے ساختہ اپنی جگہ رکا۔ مہم تیزی سے سیف کی باہوں کے حصار میں آئی۔ ملیحہ کی تو آنکھیں منہ دونوں کھل گئے۔ اتنی بے تکلفی، وہ بھی شاہ حویلی میں! احسام کی آنکھوں میں مرچیں بھر گئیں۔ کتنی جرأت اور بے حیائی سے دونوں مل رہے تھے کیونکہ احسام بھول گیا تھا کہ سیف کا بچپن سے لے کر جوانی تک کا سفر اپنے پھپھو کی طرف ہی گزرا تھا۔ میری پری کیسی ہے؟ سیف نے پیار سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اس کے لیے اس کی سب سے لاڈلی بہن تھی۔ زامل کے بعد سیف نے اس کے جیب بھر کر لاڈ اٹھائے تھے اور یہی تو تھا جس نے اسے اتنا تیار کیا تھا کہ وہ ہائی ریکمنڈڈ اسٹوڈنٹ پر کینیڈا کے سب سے اعلیٰ لا کے اسکول میں داخل کروایا تھا اور مہم نے اپنے بھائی کا مان بھی رکھا تھا۔ فائنل رزلٹ ابھی آنا تھا مگر مہم بے فکر کیونکہ ہر طلبہ کو اپنی کارکردگی سب سے اچھے سے پتہ ہوتی ہے۔ آپ کی پری بالکل ٹھیک، مگر آپ تو مجھے بھول ہی گئے تھے، مجبوراً مجھے ہی آنا پڑا پاکستان۔ مہم نے منہ بناتے اس سے شکوہ کیا۔ اب وہ آہستہ آہستہ اندر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ احسام نے دانت پیسے۔ اسے دور سے فی الحال سمجھ کچھ نہیں آ رہا کیونکہ داخلی دروازے سے پورج تک کافی فاصلہ تھا۔ دور سے ایسا لگتا تھا کہ منہ میں ہلایا جا رہا تھا مگر علم نہیں تھا کہ بولا کیا جا رہا ہے۔ احسام آنکھوں میں سن گلاسیں لگائی اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ السلام علیکم سام۔ احسام کے پاس آتے سیف نے سنجیدگی سے کہا۔ مہم کے چہرے پر بھی سنجیدگی آ گئی۔ سیف نے چہرہ موڑ کر مہم کو دیکھا تو وہ الجھا ضرور تھا مہم کے تاثرات پر۔ کینیڈا میں اس نے مہم کو روز ہی تقریباً تیار کرنا ہوتا تھا احسام کے نام پر اور وہ ہمیشہ سرخ ہوتی رو دینے کو ہوتی تھی مگر اب وہ بالکل انجان بننے لگ رہی تھی جیسے کسی بات کا غصہ ہو یا جانتی ہی نہ ہو کہ سامنے والا شخص سے کوئی رابطہ بھی ہے۔ وعلیکم السلام، کیا آپ بھول گئے کہ آپ شاہ حویلی کھڑے ہیں؟ احسام نے سنجیدگی سے کہا اور نظروں کا رخ مہم اور اس کے درمیان فاصلے پر کیا جو تھا ہی نہیں کیونکہ مہم اب بھی اس کے بازو کے حصار میں تھی۔ میرے لیے تو یہ چھوٹی بہن پیاری سی بیٹی جیسی ہے۔ سیف اس کی بات کو سمجھ گیا تھا تبھی ہلکی مسکان سے کہا۔ ویسے مسکان اس کا اب شیوا نہیں تھا مگر مہم کے لیے وہ مسکرا ہی لیتا تھا۔ اور اہم بات یہ کہ انہوں نے میرے لیے کسی اصول کا پابند نہیں بنایا، نہ پہناوے کا، نہ آداب کا، نہ ہی آواز کا۔ ان کے لیے میں جیسی ہوں ویسی پسند ہوں، اہم ہوں۔ نہ چاہتے بھی اس کا لہجہ سرد اور زبان پر کڑوا گلا آ ہی گیا تھا۔ احسام کا منہ پھول گیا اس کی بات پر۔ اس نے قہر برساتی نگاہوں سے مہم کو دیکھا۔ بدلے میں مہم نے بھی خواہ جانے والے تاثرات سے دیکھا۔ سیف نے نہ سمجھی سے دونوں کو دیکھا۔ کہیں سے بھی پہچان ظاہر نہیں ہو رہی تھی، بس اجنبیت اور کٹر دشمن زیادہ لگ رہی تھی۔ کوئی بات ہوئی ہے؟ سیف نے دونوں کو دیکھ کر کہا۔ لیکن سیفی، یہاں کے رولز اہم ہیں سب کے لیے۔ یہاں کی بیٹیاں سر اور چہرے سے دوپٹہ گرنے نہیں دیتی۔ احسام نے سامنے سے وار کیا مہم کی حالت پر۔ چوٹ جو کی ایسا ہی تو تھا۔ منہ پر وار کرنے والا مہم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ سو طرح کے القابات اس کے ذہن میں آ رہے تھے۔ اگر کچھ کہہ رہی تھی تو اس سامنے پکا اس کا قتل کر دینا تھا۔ میری بہنیں، یہ مجھ سے کوئی پردہ نہیں اس کا۔ سیف کا لہجہ اب باقاعدہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ سمجھ گیا تھا کہ دونوں ایک دوسرے پر اٹیک کر رہے ہیں۔ مہم جیسی ہے کم سے کم میرے سامنے سے ہٹ جایا کرے۔ میری فطرت میں نہیں ایسے کسی بھی حویلی کی بیٹی پر نظریں ٹکانا۔ احسام نے جلتے بھونتے کا اور بنا جواب سنے آگے کی طرف بڑھا۔ یہی بات آپ کے لیے ہے مسٹر احسام، میرے سامنے سے آپ گریز کریں۔ آپ کی خاطر میں حویلی میں گھومنے پھرنے سے روک نہیں سکتی۔ فوراً سے جوابی کارروائی کی اور بنا سیف کا انتظار کیے آگے بڑھ گئی۔ احسام نے جبڑا بھینچا مگر جواب نہیں دیا۔ پہلی بار کوئی لڑکی اس کے سامنے بولی تھی اور منہ بند کر بھاگی تھی۔ غصے سے تن فن کرتا اپنی گاڑی میں بیٹھا اور شوں کر کے حویلی سے نکلتا لے گیا۔ سیف تو ان دونوں میں الجھ گیا۔ اس نے ایک نظر گیٹ پر ڈالی اور اس کے سامنے جاتی مہم پر۔ وہ سر جھٹکتا اندر کی طرف بڑھا۔ اسے یہی لگا کہ احسام ایسے سامنے آنے پر غصہ ہو رہا ہے مگر اندر کی بات سے وہ نا واقف تھا۔ اس بات سے واقف تھا کہ مہم دل میں
اس شام کے لیے گہرے جذبات رکھتی ہے۔ دل گم شدہ کبھی مل ذرا، مجھے وقت دے، میری بات سن، میری حالتوں کو تو دیکھ لے، مجھے اپنا حال بتا، کبھی میرا حال پوچھ، بتا مجھے میرے کس گناہ کی سزا ہے دے، ملا یار بھی تو تیرے سبب دل گم شدہ۔ یہ وفا ہے کیا، یا لکھوں میں اس کو دغا سزا، دل گم شدہ، دل گم شدہ، کبھی پاس آ کبھی مل سے، وہ گیا تو بھی چلا گیا۔ وہ بھی ماننا پڑے گا، جو نقاب میں اتنا حسین لگ رہا تھا وہ بنا نقاب کا کتنا حسین ہوگا۔ وہاب نے ستائشی انداز سے تصویر کو دیکھتے کہا۔ قمر مسکرا دی، ہاں بے حد حسین لگتی ہے مجھے، میں تو شکر ادا کروں کہ ابھی 2 ماہ کی چھٹی ہے مجھے، اس طرح نہیں سب کر کے جاننا ہے۔ قمر نے اس کے ہاتھ سے تصویر لیتے کہا، ویسے پتہ کروایا کر کچھ بھابھی کے بارے میں؟ وہاب نے سامنے پلیٹ سے بسکٹ اٹھاتے پوچھا، تو اور کیا، تجھے کیا لگتا ہے ایسے ہی خوش ہوتا پھر رہا ہوں میں؟ قمر نے دانتوں کی نمائش کرتے کہا، ہاں اکرام سے تو کام نہیں نکلوایا؟ وہاب نے ہنستے پوچھا۔ اسے نہیں یقین تھا کہ قمر اتنی فاسٹ سروسز لے گا۔ ہاں اسے سے کروایا، فاسٹ سروس ہے بھائی، دوست ہمارا آدھے گھنٹے کا کہا تھا، 25 منٹ میں کام کر لیا تھا میرا۔ قمر نے مسکراتے کہا، کہاں کی ہے، کیا پتہ ہے، کب جاننا ہے؟ وہاب نے اشتیاق سے پوچھا، سب بتاؤں گا، پہلے مجھے امی کو بتا لینے دے۔ قمر نے جواب دیا، لے چلا بتا کے آتے ہیں۔ وہاب نے فٹافٹ اٹھتے کہا، دیکھ ذرا مجھ سے بھی زیادہ اسے جلدی ہے۔ قمر نے اسے پکڑ کر واپس بٹھاتے کہا، تو اور کیا، اس سے پہلے ہماری پوسٹنگ، ہم دونوں کا بیاہ ہو جانا چاہیے یار، بھنگڑا ڈالنا ہے، ڈول بجوانے ہیں، شہنائیاں بجیں گی، اتنا کچھ کرنا ہے تیری شادی پر میں نے۔ وہاب مست سے خوشی سے بول رہا تھا، اس کے تو قمر کی شادی کو لے کر 100 طرح کے ارمان تھے۔ ہاں سب کریں گے، قمر نے ہنستے جواب دیا۔ تبھی وہاب کا موبائل رنگ ہوا۔ السلام علیکم بھابھی، کیا ہوا، رو کیوں رہی ہے؟ شہاب بھائی کو کب، اب کہاں ہے، کس ہاسپٹل میں؟ میں آ رہا ہوں۔ وہاب کو اس کی بھابھی کا فون آیا تھا جس میں اسے شہاب کو کھوکھر کی گولی لگنے کی خبر دی گئی تھی۔ سب خیریت؟ قمر بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوتے بولا، یار بھائی کو گولی لگی، مجھے نکلنا ہوگا۔ وہاب پریشانی سے بتایا، چل میں بھی چلتا تیرے ساتھ، قمر نے کہا، اور دونوں گھر سے چلے گئے۔ کیسا سنجوگ تھا جس کو ڈھونڈتے پھرتا قسمت کتنا ملوا رہی تھی، کیسے تعلقات تھے جو قسمت سے میل تھے، دوستی نہ سی مگر دشمنی محبت کے آڑے آ رہی تھی۔ نہیں جانتا تھا کوئی بھی کہ جیت کس کی ہوگی، کس محبت کرنے والوں کو دشمنی میں محبت مل جائے گی یا محبت میں دشمنی کرنی پڑے گی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا تھا جو اکیلے چلے گئے لڑنے کے لیے؟ ہو کیا چیز تم، کون سے فن خان ہو تم، لڑنے چلے گئے؟ گولی مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ آغا جان کی آواز پورے مردان خانے میں گونج رہی تھی۔ کیف پریشان سا سر جھکائے ان کی سن رہا تھا، پاس ہی سیف سنجیدہ سا سر جھکائے بیٹھا تھا۔ فریدہ شاہ بھی پریشانی سے سب سن رہے تھے، گولی کے نام پر سب کے حواس بوکھلائے ہوئے تھے۔ اوپر سے کھوکھر کے بیٹے کی حالت بالکل بری تھی، ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا۔ اس کے موقع پر موت نہیں ہوئی تھی مگر اب بچنے کے کچھ ہی چانسز تھے۔ آغا جان، اس نے ہمارے حویلے کی بیٹیوں کے لیے غلیظ الفاظ استعمال کیے تھے، کیسے برداشت کرتا؟ کیف نے کہا، تو اس کا مطلب اس پر گولی چلا دو، مار مار کا دل نہیں بھرا تھا؟ آغا جان پھر سے دوڑے، وہ خود بھی اب پریشان ہو گئے تھے، انہیں علم تھا کہ ایسے خون بہا کے جرگے پنچایت کے فیصلے کیسے ہوتے ہیں۔ آغا جان بس غصے میں سمجھ نہیں ہے، کیف نے پریشانی سے کہا۔ اس کا دل بھی آنے والے وقت سے خوف زدہ تھا۔ اب کیا کرنا ہے بھائی جان؟ فرید شاہ نے پوچھا۔ ہمیں انتظار کرنا ہوگا اطلاع کا، دعا کرو کھوکھر کا بیٹا بچ جائے ورنہ اس پنچایت کا فیصلہ بہت کٹھن ہو جائے گا۔ آغا جان نے پریشانی سے کہا اور اپنے تخت پر بیٹھ گیا۔ آغا جان اگر اس کی موت ہو گئی تو؟ سیف نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ ان نے سر مڑ کر اسے دیکھا جو انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ تو پنچایت بیٹھے گی اور پنچایت کا فیصلہ ماننا دوشی کے لیے اتنا بھی آسان نہیں ہوتا جتنا پنچایت میں فیصلہ سننا ہوتا ہے۔ آغا جان نے کہا، ایسے لڑائیوں کا کیا فیصلہ ہوتا ہے؟ سیف نے پھر پوچھا۔ اس کے لیے نئی بات تھی، وہ شروع سے تو باہر کے ملک رہا تھا، اسے کیا پتا کہ گاؤں کے جرگے اور پنچایت کیا ہوتی ہے اور ان کے فیصلے کیسے کیے جاتے ہیں۔ خون کا بدلہ خون یا پھر نقد جتنا معافی کے لیے مانگا جائے، کبھی کبھی دل بڑا کر معاف بھی کر دیا جاتا ہے جن کے ساتھ ظلم ہوا ہوتا ہے، یا پھر داور کی طرح آغا جان کی بھی زبان یہاں آ کر روک گئی، ان کی بھی ہمت نہ ہوئی کہ وہ اپنی بات پوری کر سکے۔ یا پھر کیا آغا جان؟ سیف نے پوچھا۔ اسے انتظار تھا پوری بات کا، یا ان کے مطالبے پر سزا وار کے گھر کی بیٹی بنی کی جاتی ہے؟ آغا جان نے بڑی تکلیف سے یہ الفاظ ادا کیے کیونکہ ایسا ہوتا رہتا اور ایسا ہی ہوتا تھا، کون اپنے خون بدلے میں دیتا ہے؟ بیٹیاں ہی قربان کی جاتی ہیں عزت کے نام پر، ورنہ اتنا بڑا ظلم، یہ غلط ہے۔ آغا جان بیٹیوں کو کس بات کی سزا؟
سیف کو تو غصہ چڑھ گیا تھا اسے۔ یہ پنچایت بے حد زہر لگی تھی جس میں گناہ کوئی کرتا ہے اور اس کا فیصلہ کسی بے گناہ کو سہنا پڑتا ہے۔ سزا کہتے کسے؟ پھر آغا جان نے تعصب سے کہا، آغا جان بنی نہیں، ایسا نہیں ہونے دیں گے ہم۔ کیف نے بوکھلا کر کہا۔ اس کی آنکھوں میں زمر کا مسکراتا چہرہ آ رہا تھا، انابے کی میٹھی فرمائش کرتی آنکھیں آ رہی تھی، ملیا کی کھلکھلاتی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ وہ کیسے اپنی غلطی کی سزا ان بے گناہوں کو بھرنے دے سکتا تھا؟ دعا کرو کہ کھوکھر کا بیٹا زندہ بچ جائے، تم نے حماقت کی ایک گولی مار کر۔ آغا جان نے پھر سے جھڑکا۔ اچھا دیکھا جائے گا، آپ فکر مند نہ ہو، سیف نے کہا۔ اپنی جگہ سب بھی پریشان ہو گئے تھے، نہ جانے اب کیا بننا تھا۔ کیف اکیلا مردان خانے میں صوفے پر ٹکائے آنکھیں مندے بیٹھا تھا۔ سب جا چکی تھی۔ زمر کو اڑتی اڑتی خبر ملی تھی کہ کیف نے کھوکھر کے بیٹے کو گولی مار دی ہے۔ وہ تو پریشان ہو گئے تھے، تبھی مردان خانے پر چھپ چھپ کر آئی تاکہ اس سے اصل بات پوچھ سکے۔ جیسے دروازے سے اندر جھانکا تو کیف کو تھکا ہوا صوفے کے ساتھ ٹیک لگایا دیکھا۔ اپنا دوپٹہ منہ سے ہٹاتے وہ دھیمے قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ زمر تم یہاں کیوں آئی ہو؟ کیف کی گنودگی سے بڑی آواز آئی۔ وہ اس کی آہٹ سے پہچان گیا تھا کہ آنے والا شخص کون ہے۔ زمر اس کے پاس چند قدم کے فاصلے پر کھڑی ہوں۔ سائیں میں یہ کیا سن رہی ہوں؟ دھیمے نرم لہجے میں پوچھا۔ آواز میں خوف پریشانی تھی۔ کیف نے آنکھیں کھولی اور سر اٹھا کر اسے دیکھا جو پریشان سی اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا؟ ایک حرفی بات پوچھی۔ دل میں تو خوف بھی تھا کہ زمر کا ری ایکشن کیا ہوگا۔ یہی کہ آپ نے کسی کھوکھر کے بیٹے کو گولی ماری ہے؟ حلق تر کرتے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ اسے امید سے کہ کیف کہہ گیا کہ یہ جھوٹ ہے، کیونکہ وہ بچی نہیں تھی جو اس طرح کی لڑائیوں کی پنچایت کے فیصلے نہ جانتی ہو۔ کیف کی آنکھیں سرخ صحیح سنا ہے، اسی لہجے میں کہا۔ زمر کی حیرت خوف سے آنکھیں کھل گئیں۔ اسے ایسے لگا جیسے ٹانگوں سے جان نکل گئی ہو۔ ڈھہ جانے کے انداز میں وہ نیچے کارپیٹ پر بیٹھ گئی اور بے یقینی سے کیف کو دیکھا۔ یہ کیا کیا آپ نے سائیں؟ اس کے عقل سے فنسی سی آواز نکلی۔ کیف نے ضبط سے آنکھیں مچی، پھر اٹھا اور اس کے مقابل بیٹھا۔ زمر کی آنکھیں نم تھی، اسے آنے والا وقت ڈرا رہا تھا۔ کیف نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے۔ مجھ پر یقین ہے؟ اس سے یقین چاہا۔ زمر نے سر ہاں میں ہلایا۔ میں تمہیں کھو نہیں سکتا، تم سے بہت محبت کرتا ہوں زمر، تم میری عزت ہو، میری زندگی ہو، تمہیں میں کچھ نہیں ہونے دوں گا، چاہے مجھے اپنی جان دینی پڑے۔ اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالے بولا، نہ سائیں، مرنے کے نام پر۔ زمر نے تڑپ کر اسے کہا۔ آنکھیں جل تھل ہو گئی تھی، وہ یہی تو سننا چاہ رہی تھی۔ یہ سب کرتے ہوئے میں آپ کو یاد نہیں آئی؟ وہ رکتی دھیمی آواز سے بولے۔ ڈر بھی تھا کہ ایسے چھپ کر مل رہی ہے کیف سے، کوئی بڑا مسئلہ نہ ہو جائے۔ تمہارے لیے یہی تو ہوا سب، میں کیسے سن لیتا اس کی بکواس۔ کیف نے اس کے آنسو صاف کرتے کہا، مجھے کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا تھا نا؟ کیوں اتنا غصہ ہو جاتے ہیں؟ اب کیا ہوگا؟ اس کی آواز بیٹھ رہی تھی۔ خوف کیف کی زندگی کا اس کے دل پر دماغ پر چھا رہا تھا۔ چپ کر جاؤ، مجھے اور پریشان نہ کرو، سب ٹھیک ہوگا۔ کیف نے اس کے آنسو صاف کیے۔ زمر نے چہرہ جھکا لیا، اس کا جسم بھی ہچکولے لے رہا تھا۔ وہ بنا آواز کے رو رہی تھی اور کیف یہ نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ زمر کو بھیجو میرے پاس، بی جان کی زنان خانے سے آواز گونجی۔ یقیناً وہ ملازمہ کو کہہ رہی تھی۔ زمر آواز کی سمت گردن مڑی، پھر کیف کو دیکھا جو صرف اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیف قسم کا وعدہ کرے۔ زمر نے آنسو پیتے اس کا ہاتھ اپنے سر پر رکھا۔ کیسا وعدہ؟ کیف نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ وعدہ کرے آپ کو کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، پنچایت کا فیصلہ آپ کی جان لینے کا نہیں ہوگا، وعدہ کریں۔ اپنے دل میں امڑتے خوف کو وہ زبان پر لے آئی تھی۔ کیسا وعدہ مانگ رہی تھی جس کی گارنٹی نہیں تھی؟ کیف کو تو خود علم نہیں تھا کہ کیا ہوگا، کیا فیصلہ ہوگا، کیا سزا دی جائے گی اور وہ کیا کرے گا۔ وہ بھی تو اپنے زمر کے ساتھ جینا چاہتا تھا۔ زمر کیف کے لب بس اس کا نام لے سکے، اس سے آگے وہ کوئی بات نہ کہہ سکے۔ بے دلی افسردگی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ زمر نے بے یقینی سے کیف کو دیکھا جو اپنا ہاتھ واپس لے رہا تھا۔ وہ وعدہ نہیں کر رہا تھا، میری بات یاد رکھیے سہی، زمر صرف آپ کی ہے، اپنا لے یا زندہ گاڑ دیں، زمر کو کسی اور کے پلے مت ڈالنا۔ اس کو وارن کرنے کے انداز میں کہا۔ اس کے لہجے میں تڑپ بھی تھی، درد بھی اور خوف بھی۔ کیف نے تڑپ کر اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا مگر وہ فوراً سے دور ہوتی کھڑی ہو گئی، اپنے آنسو الٹے ہاتھ سے صاف کیے۔ میں بچی نہیں ہوں کیف جو یہ نہ جانتی ہو کہ پنچایت کیسے فیصلے کرتی ہے۔ آپ کو کچھ ہوا نا تو یاد رکھے گا زمر خود کو زندہ جلا دے گی، سمجھ گئے آپ؟ الٹے قدم لیتی وہ آتشی لہجے میں کیف کو مزید پریشان کر گئی تھی۔ وفا کے قید خانوں میں سزائیں کب بدلتی ہیں، بدلتا دل کا موسم میں ہوائیں کب بدلتی ہیں، میری ساری دعائیں تم سے ہی منسوب ہیں، جاننا محبت ہو اگر سچی، دعائیں کب بدلتی ہیں،
کوئی پا کر نبھاتا ہے، کوئی ہو کر نبھاتا ہے، نئے انداز ہوتے ہیں، وفائیں کب بدلتی ہیں۔ گناہوں کو ہمارے ایک ہی مالک بخشتا ہے، عطا اس کی پرانی ہے، خطائیں کب بدلتی ہیں۔